طاقت اور غیر مرئی خطرات کو کمزور نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہر جگہ اور ہر چیز کا اپنا راز ہوتا ہے جو ہمیشہ سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک کہانی ہم آپ کے ساتھ آج لے کر آئے ہیں، کالے دروازے کا راز۔ یہ کہانی ہے ایک پرانی حویلی کی۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پہ ایک قدیم حویلی واقع تھی۔ وہ حویلی برسوں سے ویران پڑی تھی اور مقامی لوگ اسے کالے دروازے والی حویلی کا نام سے جانتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے وقت اس حویلی سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہاں جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا۔ حویلی کا بڑا کالے رنگ کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا اور جب کبھی کوئی اسے کھولنے کی کوشش کرتا تو ایسا لگتا جیسے کوئی اندرونی طاقت اسے کھولنے سے روک رہی ہے۔ علی اور اس کے 3 دوست حسن، فاطمہ اور زبیر گاؤں میں نئے آئے تھے۔ ان لوگوں نے گاؤں والوں کی باتیں سن کر فیصلہ کیا کہ وہ حویلی کا راز جانیں گے۔ ان سب کو ایڈونچر کا بہت شوق تھا اور وہ پراسرار چیزوں کا پیچھا کرنا انہیں بہت پسند تھا۔ یہ سب لوگوں کی باتیں تھیں کہ بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، میں تو ضرور جا کے دیکھوں گا۔ فاطمہ کہتی ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ سب تو وہم ہے سب کا، لیکن پھر بھی میں ساتھ چلوں گی۔ علی آگے سے کہتا ہے اگر ہم سب ساتھ چلیں گے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور یوں ایک رات وہ چاروں چپکے سے حویلی کی طرف نکل پڑے۔ حویلی کے قریب پہنچے انہیں ایک عجیب سی سردی کا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ چاندنی رات کی اور ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ زبیر کچھ عجیب لگ رہا ہے، ہمیں واقعی یہاں آنا چاہیے تھا۔ علی آگے سے اسے اپنے اعتماد میں لے کر کہتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم بس دیکھ کر واپس چلے جائیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کے قریب پہنچے۔ حویلی کا بڑا کالا دروازہ ان کے سامنے تھا۔ حسن نے سب سے پہلے قدم بڑھایا اور دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ حسن مسکراتے ہوئے دیکھا یہ دروازہ تو کھلتا ہی نہیں، لیکن جیسے ہی وہ پلٹنے لگا دروازہ خود بخود کھلنے لگ گیا۔ دروازے کے کھلتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، دروازے کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ فاطمہ گھبرا کہ یہ کیا ہوا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ علی آگے سے اسے کہتا ہے ہم اندر چلتے ہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ حویلی کے اندر جب وہ داخل ہوتے ہیں تو انہیں پرسرار سی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ کمرے کی دیواریں پرانی تھی اور ہر طرف دھول تھی، مٹی تھی۔ چاروں دوست آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اچانک انہیں ایک زنجیر کھلنے کی آواز آئی۔ زبیر پریشان ہو کر کیا یہ آواز تم لوگوں میں سے ہے؟ علی ہاں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی چوہا ہو۔ زبیر کہتا ہے مجھے کسی کی آواز آئی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ایک پرانے آئینے کے پاس پہنچتے تو آئینہ خود بخود ہلنے لگ جاتا ہے اور اس میں سے ایک سایہ نظر آتا ہے۔ فاطمہ چیخ کے وہ کیا تھا؟ علی نے آئینے کے پاس جا کر دیکھا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ اچانک ایک پرانا دروازہ زور سے بند ہوا اور سب کے دل دھک دھک کرنے لگے اور سب اس پرسرار حویلی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ باہر جانے لگے وہ کالے دروازے تک پہنچنے میں ناکام ہو گئے۔ ہر بار وہ ایک ہی کمرے میں واپس آ جاتے تھے، جیسے کوئی طاقت انہیں روک رہی ہو۔ زبیر پریشان ہو کے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم باہر کیوں نہیں جا رہے؟ علی خوفزدہ لہجے میں اسے کہتا ہے یہ حویلی ہمیں جانے نہیں دے گی۔ اچانک ایک اونچی آواز میں کہکا سنائی دیتا ہے اور حویلی کی دیواروں پہ سائے رینگنے لگے۔ فاطمہ کا دل بند ہو گیا اور وہ چکر کھا کر گر گئی۔ حسن گھبراتے ہوئے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ علی نے خود کو سنبھالا
اور سب کو حوصلہ دیا۔ وہ مل کر کالے دروازے تک پہنچے۔ وہ سب بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچے لیکن دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی علی نے دروازے کو زور سے دھکیلا، دروازہ کھل گیا۔ وہ چاروں باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ علی کانپتے ہوئے، یہ حویلی واقعی پرسراج ہے اور جو بھی اس میں جائے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کالے دروازے کا یہ راز کس کو معلوم ہے؟ بعض اوقات تجسس ہمیں خطرناک راستہ خطرات میں ڈال سکتی ہے اور پرسرار چیزوں کو چیلنج کرنے اس کے سامنے جاننے کی کوشش ہمیشہ نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ جگہ اور اوقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدرتی طور پر قبول کرنا چاہیے اور بلا وجہ ان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ خوف، طاقت اور غیر مرئی خطرات کو کمزور نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہر جگہ اور چیز کا اپنا راز ہوتا ہے اور ہمیشہ سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا۔